آپ سن رہے ہیں پاکستانی مورخ پروفیسر کے عزیز کی کتاب دی مرڈر آف ہسٹری یعنی تاریخ کا قتل، جس میں انہوں نے معاشرتی علوم مطالعہ پاکستان یا پاک سٹڈی کا پوسٹ مارٹم کر کے اس جھوٹی تاریخ اور جھوٹی داستانوں کو بے نقاب کیا ہے جو نصابی کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ چلیے اب اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ غیر مواد نان کنٹینٹ، جو کچھ نصابی کتب میں کہا گیا ہے اور جس طریقے سے کہا گیا ہے وہ آخری حصے کے موضوع کے اجزاء ہیں جو وہ معلومات طلبہ کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی جہالت کی سوشیالوجی میں مثبت شراکت ہے۔ وہ علم جو وہ دے رہے ہیں، لیکن وہ ناوقفیت میں اضافے کا سبب اس بات کو چھپا کر بھی بنتے ہیں جو طلبہ کو بتایا جانا چاہیے۔ یہ ان کی منفی شراکت ہے۔ ہماری تاریخ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نصابی کتب میں نہیں پائی جاتی۔ میں یہاں جعل سازی یا مسخ شدہ حقائق کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان کے چھوڑے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ماضی اور حال کے کچھ نہایت اہم معاملات ہیں جو کتابوں میں نظر نہیں آتے۔ اس حصے میں صرف 3 بڑے خلا کی نشاندہی کروں گا، حالانکہ ایک سوچنے والا قاری اس فہرست میں اور بھی شامل کر سکتا ہے۔ نمبر 1، ثقافت اور احساس کمتری۔ متحدہ صوبوں کے لوگوں کے اس دعوے نے کہ وہ پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں سب سے آگے تھے اور ان کی ثقافت پاکستانی ثقافت کا سرچشمہ ہے یا اس کی ماں ہے، پاکستان کی مقامی آبادی کے لیے شناخت کے مسائل پیدا کیے ہیں۔ مختلف صوبوں پر اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ ممکن نہیں، اس لیے میں پنجاب کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر پیش کروں گا، کیونکہ میں اس سے زیادہ واقف ہوں۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے کی ذہنی حالت کو مندرجہ ذیل عوامل نے مکمل الجھن میں ڈال دیا ہے جو اس دعوے سے پیدا ہوئے ہیں۔ پہلا، ایک شدید قسم کا احساس کمتری پنجابیوں کو لاحق ہو گیا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ آزادی کی تحریک میں ان کا کردار نہایت کمزور اور غیر اہم تھا۔ کئی برسوں تک وہ یونینسٹ پارٹی کی حمایت کرتے رہے جو مسلم لیگ کی دشمن اور آزادی کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ انہوں نے صرف 1946 میں تقسیم کے حق میں ووٹ دیا، اس لیے وہ محب وطنوں کے صف میں دیر سے شامل ہوئے۔ انہیں سست اور پچھڑا ہوا تصور کیا جاتا ہے اور انہیں اس کا شعور دیا جانا چاہیے۔ ان کی اپنی ثقافت بھی کمتر ہے اور اس کے بہترین حصے دہلی اور متحدہ صوبوں سے مستعار ہیں۔ انہوں نے اردو بولنے والوں کے ساتھ مل کر بنگالی کو قومی زبان کے طور پر قبول کرنے سے انکار کیا، اور جب بڑی مشکل سے اسے تسلیم کیا گیا تو انہوں نے اس پر شدید ماتم کیا اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا، لیکن انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی۔ دوسرا، اردو کو اپنے اسکولوں، ادب، صحافت اور روزمرہ کی زندگی میں قبول کر کے انہوں نے اپنی زبان کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ سندھ میں اردو کی حمایت کر کے انہوں نے سندھیوں کو ناراض کیا، جنہوں نے انہیں اردو بولنے والوں کے غاصبوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ تیسرا، اردو کی ثقافتی برتری کے دعوے کو چیلنج نہ کر کے انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ان کی اپنی کوئی ثقافت نہیں ہے، اور اس طرح اپنے ماضی اور زندگی میں اس کی شراکت کو مسترد کر دیا۔ چوتھا، سیاست میں انہوں نے خوشی خوشی اردو بولنے والوں کی وفاقی حکومت کے ساتھ اتحاد کیا، جیسے مغربی پاکستان کا ایک یونٹ بنانا جس سے سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا ناراض ہوئے، اپنی صوبائی شناخت کا نقصان اور مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان کے خلاف حمایت دینا، جو ون یونٹ اسکیم کی اصل وجہ تھی۔ اردو بولنے والوں کی حمایت کر کے انہوں نے 2 بڑی غلطیاں کی: بنگالیوں کو اپنا دشمن بنایا اور مغربی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے طور پر چھوٹے صوبوں کو ناراض کیا۔ اس طرح انہوں نے ہر دوسرے گروپ میں اپنی مقبولیت کو ختم کر دیا تاکہ اردو بولنے والوں کے 3% کو خوش کر سکیں۔ 1950 کی دہائی کے اعداد و شمار کے مطابق اردو بولنے والے کی تعداد صرف 3% تھی۔ پانچواں، اردو ادب پیدا کرنے پر زور دے کر انہوں نے پنجابی زبان کو دوبارہ زندہ ہونے کا موقع نہ دیا، اور اس طرح اردو بولنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ پنجابی کو حقیر اور ناقابل عزت سمجھنے میں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ خود کو رد کرنے کی مثال شاید اقوام کی تاریخ میں منفرد ہے، لیکن کیا یہ خود کو رد کرنا تھا؟ میں اس میں انکار یا قربانی کا کوئی عنصر نہیں دیکھتا۔ پنجابی نے جو کچھ کیا وہ خوشی، اعتماد اور فخر کے ساتھ کیا۔ انہوں نے اردو کو اس حد تک اپنایا کہ وہ اپنے گھروں میں بھی اردو بولنے لگے۔ اس میں کوئی مجبوری نہیں تھی۔ پٹھان طالب علم اردو میڈیم میں پڑھتا تھا لیکن گھر میں پشتو بولتا تھا۔ سندھی اردو میڈیم اسکولوں میں جاتا تھا لیکن اپنی روزمرہ اور گھریلو زندگی میں اپنی زبان پر قائم رہتا تھا۔ یہ خیال کہ اردو میڈیم کی تعلیم گھر میں بھی اردو بولنے کا باعث بنتی ہے، غلط ہے۔ پنجابی 1855 سے اردو میڈیم اسکولوں میں جاتے رہے لیکن اردو بولنے والے نہیں بنے۔ یہ رجحان 1960 کی دہائی میں کراچی اور اسلام آباد کے سیاسی دباؤ اور پنجابیوں کے اردو بولنے والوں کی حمایت میں بنگالیوں کے خلاف غصے کے باعث شروع ہوا۔ پھر بھی یہ فیصلہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا۔
انہوں نے اردو کو اس لیے چنا کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ان کی اپنی ثقافت یا تو کمتر ہے یا سرے سے موجود ہی نہیں۔ وہ پراپیگنڈا جو محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی اور دیگر افراد نے جو برطانویوں نے پنجاب کے تعلیمی نظام کی بنیاد رکھنے کے لیے بھیجے تھے، اب اپنے ثمرات دے رہا تھا۔ ایک صدی کی یہ مذموم کوشش رائے گاہ نہیں گئی، لیکن اردو بولنے والوں کی خوشنودی کے لیے پنجابی دانشوروں نے اپنی زبان کا خاتمہ یقینی بنا دیا، جسے ان کے آباء و اجداد 1000 سال سے زیادہ عرصہ تک بولتے آئے تھے۔ پنجابی اس بات پر خوش تھا کہ اردو کو اپنا کر اس نے پاکستان کے باقی حصے پر غلبہ پانے کے لیے ایک اور ہتھیار حاصل کر لیا۔ وہ پہلے ہی ملک کی آبادی میں اکثریت رکھتا تھا، فوج میں اس کی تعداد غالب تھی اور سول سروس میں اس کی تعداد ناقابل شکست تھی۔ اردو زبان اس کے ہاتھ میں تھی تو اس کی فتح مکمل ہو گئی۔ حالانکہ حقیقت میں وہ اردو بولنے والوں کی جیب میں تھا، لیکن وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ اب وہ ملک کا سب سے بڑا لسانی اور ثقافتی گروپ بن گیا تھا۔ کیا اسے احساس تھا کہ اس کی فتح ان لوگوں کے ذریعے حاصل کی گئی تھی جو اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور نجی گفتگو میں اسے پنجابی ڈگا یعنی بیل یعنی ایک بے وقوف کی علامت کہتے تھے؟ یہ کوئی مسئلہ نہ تھا، آخرکار اسے قومی زبان بولنے والے ایک مہذب انسان کے طور پر قبول کر لیا گیا تھا۔ اسے یہ خیال نہیں آیا کہ اس نے اپنے ماضی اور ثقافت سے خود کو الگ کر کے یہ عزت حاصل کی ہے۔ میں تجویز کرتا ہوں کہ وہ حساب لگائے کہ اس نے اس قیمت کے بدلے کیا پایا، چاہے حساب اردو میں کیا جائے۔ دوسری چیز جس کا ذکر نصابی کتب میں نہیں ملتا وہ ہے بنگال کو قومی شعور سے نکالنا۔ اگر مجھ سے کہا جائے کہ درسی کتب کی تمام کمزوریوں میں سے ایک ایسی کمزوری کو چنوں جو سب سے زیادہ نقصان دہ اور مکمل طور پر ناقابل معافی ہو، تو میں بلا جھجک مسلم بنگال کی علمی غیر موجودگی کا نام لوں گا۔ یہ کتابیں چاہے 1971 سے پہلے لکھی گئی ہوں یا بعد میں، وہ متفقہ طور پر جدید مسلم ہندوستان کی تاریخ میں بنگال کو کوئی جگہ نہیں دیتی۔ بہت ہی چند صورتوں میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن اسے واضح طور پر بیان کے بیرونی کنارے پر رکھا جاتا ہے، تقریباً کسی اہمیت کے بغیر۔ مجھے پہلے قاری کو 19ویں اور 20ویں صدی میں بنگال میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کا ایک سرسری جائزہ پیش کرنا ہوگا تاکہ اسے حالیہ تاریخ میں بنگالی مسلمانوں کے کردار سے آگاہ کیا جا سکے۔ تب ہی وہ درسی کتاب لکھنے والوں کی طرف سے ہونے والی ناانصافیوں کی ہولناکی کو پہچان سکے گا۔ 19ویں صدی کے بنگال کے مذہبی مسلمین ایک طرف برطانوی مخالف سرگرمیوں میں سرگرم تھے اور دوسری طرف ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صرف ایک استثناء مولوی کرامت علی تھا جو ایک پیور ریفارمسٹ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عربیہ کی وہابی سوچ یا سید احمد بریلوی کی مجاہدین تحریک سے متاثر ہوئے ہوں، لیکن ان کا کوئی براہ راست سیاسی تعلق نہیں تھا۔ وہ مقامی حالات اور مقامی جڑوں سے ابھرے شمالی ہندوستان کے علماء کی تقریباً متفقہ روش کے برعکس انہوں نے بنگال کو برطانوی حکومت کے تحت دارالعرب قرار دیا، یعنی ایک ایسی ریاست جہاں اسلامی کمیونٹی کو ایک غیر مسلم حکومت کے تحت حکومت اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو اور جہاں ہر مسلمان کے لیے اپنے ایمان اور آزادی کے لیے لڑنا فرض ہو۔ حاجی شریعت اللہ جو 1781 میں پیدا ہوئے اور 1840 میں وفات پائی، انہوں نے اپنی فریضی تحریک، یہ لفظ عربی فرض یا فارسی فرض سے ماخوذ ہے۔ عربی میں فرض فے رے اور زواد ہے اور فارسی میں فے رے اور زے ہے، جس کا مطلب وہ فرض ہے جو مذہب کے ذریعے لازم ہو۔ انہوں نے اس تحریک میں مسلم کسانوں کو متحد کیا۔ بنگال کو دارالحرب قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں جمعہ اور عید کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو برطانوی حکمرانوں اور ہندو ذمہ داروں کے خلاف جہاد شروع کرنے کے لیے کہا جو ان پر ظلم کر رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے پہلی بار سیاسی احیا کے بیج بوئے۔ ان کی ہدایت پر مسلمانوں نے برطانوی عدالتوں اور سرکاری اسکولوں کا بائیکاٹ کیا۔ شریعت اللہ کا مشن ان کے بیٹے اور جانشین معین الدین عرف داؤد میاں جو کہ 1819 میں پیدا ہوئے اور 1862 میں انہوں نے وفات پائی، انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا اور منطقی انجام تک پہنچایا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ایک منظم، اچھی طرح جڑے، نظم و ضبط اور درجہ بندی والے نظام میں منظم کیا جسے خلافت کہا جاتا تھا۔ مشرقی بنگال کو کئی حلقوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر ایک کی قیادت ایک ایجنٹ کرتا تھا جو ارکان کو اکٹھا رکھتا، تنظیم کو مضبوط کرتا اور چندہ جمع کرتا اور دیگر کام کو فروغ دیتا۔ انہوں نے ناجائز ٹیکسوں کی وصولی کی مخالفت کی۔ ان اقدامات کے ذریعے انہوں نے ایک ریاست کے اندر ریاست بنانے کا ہدف رکھا۔ 1841 اور 1842 میں انہوں نے ہندو ذمہ داریوں کے خلاف 2 مہمات کی قیادت کی جو دونوں کامیاب ہوئیں۔ بعد میں 1847 میں انہیں 63 پیروکاروں کے ساتھ گرفتار کیا گیا، مقدمہ چلا اور سزا سنائی گئی، لیکن کلکتہ کی نظامت عدالت نے اپیل پر بری کر دیا۔ انہیں 1857 میں دوبارہ گرفتار کیا گیا، لیکن 1859 میں رہا کر دیا گیا۔ رہائی پر انہیں فرید پور میں قید کر دیا گیا۔
فریزی سید احمد بریلوی کے مجاہدین سے زیادہ انقلابی تھے، اس لحاظ سے وہ اپنے مقاصد اور جذبات کو مبہم بیانات کے پردے میں چھپاتے نہیں تھے۔ انہوں نے برطانوی سرزمین پر کھل کر برطانویوں کے خلاف جنگ کی، نہ کہ کسی غیر مسلم کمیونٹی یعنی سکھوں وغیرہ کے خلاف برطانوی سرزمین کے اڈوں سے۔ اس بنگالی جنگجو گروہ کا آخری شخص میر نثار علی عرف ٹیٹو میاں تھا، جو کسانوں اور نچلے درمیانے طبقے کی طرف سے لڑا اور 19 نومبر 1831 کو برطانویوں کے خلاف ایک جنگ میں مارا گیا۔ ان تمام رہنماؤں کے بنیادی اہداف مسلم کمیونٹی میں اصلاحات لانا، مسلمانوں کو ہندو ذمہ داروں کی غلامی سے نجات دلا کر ان کی اقتصادی حالت بہتر بنانا، مسلمانوں کے تمام طبقوں سے غیر اسلامی طریقوں کو ختم کرنا اور برطانویوں کو علاقے سے باہر نکالنا تاکہ مسلمان اپنی آزادی میں اپنے آزاد ریاست میں رہ سکیں۔ انہوں نے اپنے بڑے مقاصد کو حاصل نہیں کیا، لیکن بنگالی مسلمانوں کے نچلے طبقے کی زندگی اور سوچ پر گہرا اثر چھوڑا۔ ان کے تحفے ایک بغاوت کی روح، کسی مقصد کے لیے مصیبتیں جھیلنے کی تیاری، سماجی اور مذہبی اصلاحات کی قدر کا احساس، بنیاد پرستی اور قائم شدہ اتھارٹی کو چیلنج کرنے کی صلاحیت ہے۔ ان اثرات سے تشکیل پانے والا کردار بنگالی مسلم سیاست کو آنے والے تمام سالوں میں متاثر کرتا رہا۔ نواب عبداللطیف، جو کہ 1828 کو پیدا ہوئے اور 1893 کو فوت ہوئے، انہوں نے 1863 میں کلکتہ میں محمدن لٹریسی سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس نے مسلمانوں کی تعلیم کو بہتر بنانے اور انگریزوں کو مسلمانوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دینے اور ان کے لیے مزید سہولیات اور مواقع فراہم کرنے پر آمادہ کرنے میں بہت کام کیا۔ اسی وقت مولوی کرامت علی، جو جونپور سے تعلق رکھتے تھے اور 1873 کو فوت ہوئے، وہ مذہبی اصلاحات اور فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال ایک عوامی مذہبی مبلغ کے طور پر گزارے، صوبے کا خصوصاً اس کے مشرقی اضلاع کا دورہ کیا، ہندو رسم و رواج کا مقابلہ کیا جو مسلم مذہبی اور سماجی زندگی کو خراب کر چکے تھے، خالص اسلام کی دعوت کو دوبارہ اجاگر کیا اور اتحاد کی خاطر روایتی اسلام کے لیے دلائل دیے۔ انہیں مسلمانوں میں بہت عزت حاصل تھی اور ان کا اثر رسوخ بہت زیادہ تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا کام ان کے بیٹے مولانا حافظ احمد نے جاری رکھا، جو 1899 میں ڈھاکہ میں وفات پا گئے، اور حافظ احمد کے بعد کرامت علی کے بھتیجے عبدالاول نے یہ کام سنبھالا۔ سید امیر علی، جو 1849 میں پیدا ہوئے اور 1928 میں انہوں نے وفات پائی، مولوی کرامت علی کے شاگرد تھے اور کلکتہ میں تعلیم حاصل کی۔ 1873 میں لندن میں بار کے رکن بننے کے بعد وہ پہلے مسلمان وکیل تھے جنہوں نے کلکتہ ہائی کورٹ میں وکالت کی اور پریزیڈنسی کالج کلکتہ میں قانون کی تعلیم دی۔ وہ 1878 سے 1879 اور 1881 سے 1883 میں بنگال کی قانون ساز کونسل کے رکن رہے اور 1884 سے 1885 میں امپیریل قانون ساز کونسل کے رکن رہے۔ 1890 سے 1904 تک وہ کلکتہ ہائی کورٹ کے پہلے مسلمان جج بنے اور 1909 میں جوڈیشل کمیٹی آف پرائیوی کونسل کے پہلے ہندوستانی رکن مقرر ہوئے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی تربیت کے لیے انہوں نے 1877 میں نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی اور 25 سال سے زائد عرصے تک اس کے سیکرٹری رہے۔ انہوں نے دسمبر 1899 میں بنگال میں منعقد ہونے والی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ 1908 میں انہوں نے لندن میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور اہم سالوں میں اسے اکیلے چلایا۔ انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے جنوری 1910 میں ہونے والے دلی کے اجلاس میں صدر منتخب کیا گیا۔ اگرچہ وہ ہندوستان نہیں آ سکے، ان کا خطاب کسی اور نے پڑھا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم ہندوستانی مسلمان تھے بلکہ اسلامی دنیا کے ایک ممتاز کارکن اور مفکر بھی تھے۔ ایک جوشیلے پین اسلامسٹ کے طور پر وہ خلافت، عثمانی سلطنت اور ترکی کی حالت زار سے گہرے طور پر فکر مند تھے۔ بلکان جنگوں کے دوران انہوں نے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کا اہتمام کیا اور دیگر اوقات میں بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اقدامات کیے۔ اپنی پیشہ ورانہ اور عوامی زندگی کی مصروفیات کے باوجود انہوں نے 1880 سے 1904 کے درمیان 3 قانونی کتابیں لکھیں جو آج بھی یونیورسٹی کے نصاب اور حوالہ جاتی کتب کے طور پر موجود ہیں۔ انہوں نے اسلام پر 2 کتابیں بھی لکھیں جو صدی گزر جانے کے باوجود آج بھی قابل عمل ہیں۔ بنگال کا کردار 1906 کے بعد ہندوستانی مسلم سیاست میں اہل علم کے لیے زیادہ معروف ہے اور یہاں اس کا اعادہ ضروری نہیں، سوائے اس کے کہ درج ذیل واقعات پر خصوصی توجہ دلائی جائے۔ یہ زیادہ تر بنگالی رہنماؤں کی پہل پر تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ AIML دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں قائم کی گئی۔ 1905 اور 1911 کے درمیان بنگالی مسلمانوں نے بنگال کی تقسیم کے خلاف ہندو اور کانگریس کی تحریک اور غصے کا سامنا کیا، جبکہ باقی مسلم ہندوستان سے انہیں سیاسی یا اخلاقی حمایت حاصل نہیں ہوئی۔ 1911 میں اس تقسیم کے خاتمے پر انہوں نے تنہا مشکلات برداشت کیں اور دوسرے مسلمانوں سے کوئی ہمدردی، زبانی یا عملی مدد نہ ملی۔ 1916 میں لکھنؤ معاہدے نے ان سے صوبائی اسمبلی میں اکثریت کا قدرتی حق چھین لیا
اور ان کے احتجاجات کو کوئی سننے والا نہ تھا۔ 1937 کے انتخابات میں وہ واحد مسلم گروہ تھے جنہوں نے مسلم لیگ کے حق میں ایک معقول نتیجہ دکھایا، جبکہ لیگ نے سندھ اور NWFP میں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا اور پنجاب میں صرف 2 سیٹیں جیتی تھیں، ان میں سے ایک کو فوراً یونینسٹوں نے چھین لیا۔ 1945-46 کے الیکشن میں وہ پھر مسلم لیگ کے ساتھ زیادہ مضبوطی اور بڑی تعداد میں کھڑے رہے، اور 1945 سے 1947 کے درمیان بنگال وہ واحد مسلم صوبہ تھا جس کے پاس ایک مستحکم مسلم لیگ کی وزارت تھی۔ مسلم بنگال دوسرے علاقوں کے مقابلے میں قیادت میں پیچھے نہیں تھا۔ اس کی طویل فہرست ہیروز میں ایسے ممتاز نام شامل ہیں جیسے نواز عبد الغنی، مولوی عبد الکریم، سر عبد الرحیم، مولوی ابو القاسم، سید نواب علی چودھری، AK فضل الحق، سر AK غزنفی، سر AH غزنوی، نور الامین، نواب سر سید شمس الہادی، مولوی تمیز الدین خان۔ ڈھاکہ کے نوابوں کی طویل لائن اور بریلینٹ سہروردی، متحدہ صوبہ جات کی علی گڑھ تحریک اور دلی کا سیاسی و علمی ماحول پنجاب کی غیر تنقیدی حمایت کے ساتھ شمالی ہندوستان میں مسلم نشستہ ثانیہ کو 19ویں صدی کے دوسرے نصف اور 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ایک اجارہ داری کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اردو کو مسلم ہندوستان کی زبان قرار دیا۔ یہ سچ ہے کہ اردو شمالی ذیلی بر اعظم کے مسلمان علاقوں میں پڑھی اور سمجھی جاتی تھی اور اردو ہندی تنازع کے دوران اسے مسلم زبان کے طور پر اپنایا گیا، لیکن اردو ادب کو ہندوستانی مسلم ادب سے جوڑ کر ان شمالی ہندوستانی رہنماؤں نے سچائی کی خلاف ورزی کی اور اردو کو ہندوستان کی واحد مسلم زبان کے طور پر بولنے سے انہوں نے اکثریتی ہندوستانی مسلمانوں کی زبان کو سیاسی اور ادبی تاریخ سے نکال باہر کیا۔ علی گڑھ اور دلی کا جادو جو شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کے ذہنوں پر چھایا ہوا تھا، انہیں بنگال اور جنوبی ہندوستان کے مسلم ادب کی موجودگی سے اندھا کر دیا۔ یہاں تک کہ پڑھے لکھے طبقے نہیں بلکہ خود شمالی ادیب اور مردان علم بھی ان اسلامی اور مسلم تحریروں سے لا علم تھے جو بنگالی زبان میں لکھی جا چکی تھیں اور لکھی جا رہی تھیں۔ ایک عمومی تاثر یہ تھا کہ بنگال ایک خالصتاً ہندو زبان ہے جو ہندو ثقافت میں جڑی ہوئی ہے اور ایک غیر اسلامی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ یہ کافی تھا کہ بنگالی ادب کو شمالی مسلم ذہن کی آگاہی سے نکال دیا جائے۔ اس جان بوجھ کر پروان چڑھائی گئی غلط فہمی نے نہ صرف حقیقت کی خلاف ورزی کی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی اتحاد، مسلم قوم پرستی اور پاکستان کی سالمیت کے لیے تباہ کن نتائج کا سبب بنی۔ لیکن اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے بنگالی مسلم ادب پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں منشی مہر اللہ اور منشی ضمیر الدین جیسی 2 نمایاں شخصیات نے بنگالی مسلم ادب میں اسلامی روح بیدار کی اور بہت سے ادیبوں کو متاثر کیا کہ وہ ایک مسلم بنگالی زبان کو ترقی دیں اور ایک ایسا ادب تخلیق کریں جو ان کے ایمان سے متاثر اور ڈھلا ہوا ہو۔ انہوں نے گھنٹیاں بجا دیں، لیکن انہیں اپنے خیالات کو فروغ دینے اور مقبول بنانے یا اپنے پیروکاروں کو ایک گروپ میں منظم کرنے کا وقت نہیں ملا۔ یہ کام صدی کے آخر میں ان کے دوستوں اور ہمدردوں نے اٹھایا۔ 1899 میں ان ادیبوں کے گروپ نے ایک ہفتہ وار اخبار صداقر یعنی چاند کے نام سے شروع کیا۔ 1892 میں شیخ عبد الرحیم نے اپنا ہفتہ وار مہر یعنی سورج کے نام سے جاری کیا۔ کچھ عرصے بعد دونوں رسالے ضم ہو گئے اور نئے یکجا شدہ ہفتہ وار کا نام مہر و صداقر یعنی سورج اور چاند رکھا گیا اور جلد ہی صداقر گروپ کے نام سے معروف ہو گیا۔ ان کے نمایاں اراکین میں مولوی مراج الدین احمد، ریاض الدین مشدی، منشی شیخ عبد الرحیم اور محمد ریاض الدین احمد شامل تھے۔ یہ ادیب انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر خالص بنگالی میں اسلامی ادب تخلیق کرتے رہے اور بنگالی دانشوروں اور قارئین کو دوبارہ اسلام کی طرف لائے۔ اس گروپ سے باہر لیکن ان کے مقاصد اور نقطہ نظر کے حامیوں میں سید اسماعیل حسین شیرازی جیسے مسلم نشستہ ثانیہ کے حامی شامل تھے۔ معظم الحق جو 1860 میں پیدا ہوئے اور 1933 میں وفات پائی، انہوں نے شاعر، ناول نگار، سوانح نگار، فارسی سے کئی کتابوں کے مترجم، 1900 میں ماہانہ لہری جس کا مطلب ہے موجیں اور 1920 میں ماہانہ مسلم بھارت یعنی مسلم میڈیا کے بانی، اور شیخ فضل کریم جو 1882 میں پیدا ہوئے اور 1936 میں انہوں نے وفات پائی، جن کے زیادہ تر تاریخی، ڈرامائی، شعری اور ادبی کام اسلامی ثقافت اور تاریخ پر مبنی تھے۔ ان رجحانات کو کئی رسائل نے آگے بڑھایا جیسے مولوی عبد الحمید خان یوسف زئی ٹنگائل کا احمدی جو 1886 میں قائم ہوا، ریاض الدین احمد کا اسلام پرچار یعنی اسلام کا مبلغ جو 1891 میں جاری ہوا، 1893 میں معطل ہوا اور 1899 میں دوبارہ شروع ہوا، جو پین اسلامزم کا حامی تھا۔ SKM محمد روشن علی فرید پور کا کوہ نور جو 1898 میں قائم ہوا اور سید امداد علی کا کلکتہ کا نبا نور نئی روشنی جو 1903 میں قائم ہوا۔
یہ ہندوستان کی سب سے بڑی اور متصل مسلم کمیونٹی کے پورے ادب کی یہ حیرت انگیز طور پر مستردگی کسی عارضی بھول یا وقتی تعصب کا واحد قصہ نہیں تھا۔ مجموعی طور پر یہ ایک دانستہ مہم کے طور پر سامنے آتا ہے جس کا مقصد مسلم بنگال کو مسلم ہندوستان کی تاریخ، ثقافت اور سیاست کے مرکزی دائرے سے دور رکھنا تھا۔ اس مشاہدے کی سچائی اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ علی گڑھ تحریک اور AIML نے بنگالی مسلمانوں کو کس طرح برتا۔ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس سر سید احمد خان نے قائم کی تھی تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، تعلیمی سہولیات اور مواقع کو آگے بڑھایا جا سکے اور مسلمانوں کے فکری مقاصد کو متعین اور فروغ دیا جا سکے۔ سر سید نہ صرف اس کے بانی اور مرکزی محرک تھے بلکہ اپنی وفات تک اس کے تھکے بغیر کام کرنے والے مستقل سیکرٹری بھی رہے، لیکن ان کی توجہ شمالی ہندوستان پر مرکوز تھی۔ اگرچہ اپنی عوامی زندگی کے دوران انہوں نے پورے مسلم ہندوستان کے نام پر بات کی، لیکن ان کی سرگرمیاں اور دلچسپیاں اس دعوے کی نفی کرتی تھیں۔ ان کی آواز بمشکل ہی بنگال میں سنی گئی۔ 1898 سے پہلے کوئی بھی بنگالی مسلمان کانفرنس کی کارروائیوں میں شریک نہیں ہوا تھا۔ محمد صدیق پہلے شخص تھے جنہوں نے اس سال کے لاہور اجلاس میں شرکت کی۔ کانفرنس کے رہنما اس وقت بھی بنگال کو مسلم ہندوستان کا حصہ سمجھنے میں شرمندہ نہ ہوئے جب سید امیر علی نے دسمبر 1898 میں علی گڑھ میں ایک مسلم یونیورسٹی کے حق میں لکھا۔ کچھ بنگالی آوازیں احتجاج میں اٹھیں۔ 18 دسمبر 1898 کو مسلم کرانیکل نے اپنے اداریے میں شکایت کی کہ بنگال کے دور دراز علاقے میں حقیقت میں علی گڑھ کے بزرگ کی تعلیمات کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے ذریعے بھی جو بہتر طور پر جاننا چاہیے۔ آخرکار کانفرنس نے دسمبر 1899 میں بنگال میں اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا تو جسٹس شاہ دین، جو 1894 اور پھر 1931 میں تنظیم کے پنجابی صدر تھے، انہوں نے تسلیم کیا کہ اب تک اس کانفرنس کا بمبئی اور مدراس صدارتوں اور مرکزی صوبوں، بہار اور خود بنگال کے مسلمانوں پر بہت کم اثر پڑا ہے۔ تاہم متحدہ صوبوں سے کانفرنس کو چلانے والے ان غیر ملکی شکایات پر کان نہیں دھرتے تھے۔ انہوں نے بنگالیوں کی آہوں اور کراہوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ 1903 میں کانفرنس کے آئین نے مرکزی قائمہ کمیٹی کو صوبائی اور علاقائی نمائندگی کی بنیاد پر دوبارہ تشکیل دیا۔ بمبئی 10، سندھ 3، بہار 5، آسام 3، مدراس 10، میسور 2، ترنکور 2، متحدہ صوبے 10، پنجاب 10، پشاور 3، کشمیر 3، بلوچستان 3، برما 10، حیدرآباد 10، بنگال 10۔ اس طرح بنگال کے مسلمانوں کو برما، مدراس یا حیدرآباد کے مسلمانوں کے برابر اہمیت دی گئی۔ 21 نومبر 1903 کو مسلم کرانیکل نے اس فیصلے پر سخت تنقید کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ علی گڑھ کی سخت گیری سے مایوس ہو کر بنگال کے مسلمانوں نے 2-3 اپریل 1904 کو راجشاہی میں اپنی تعلیمی کانفرنس کا اہتمام کیا۔ مولانا سید شمس الحق ادا نے اجلاس کی صدارت کی اور بنگال کے تمام علاقوں سے 4000 مندوبین آئے۔ غیر تعلیمی معاملات میں بھی سر سید احمد خان نے بنگالی جذبات کا احترام نہیں کیا۔ 1877 میں جب امیر علی نے نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی تو انہوں نے علی گڑھ کے سید کو اپنے ساتھ تعاون پر آمادہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی کامیابی نہ ملی۔ 11 سال بعد اب بھی اپنی رائے میں غیر نادم اور سخت گیر سر سید احمد نے ایک دوست کو لکھا، امیر علی خود میرے پاس آئے اور بحث کی اور اصرار کیا کہ مجھے نیشنل محمدن ایسوسی ایشن میں شامل ہونا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے سیاسی احتجاج اپنانا دانش مندی نہیں۔ خط غلام نیاز خان کو 10 دسمبر 1888۔ اس وقت تک انڈین نیشنل کانگریس کو وجود میں آئے 3 سال ہو چکے تھے اور نیشنل محمدن ایسوسی ایشن نے کراچی اور پنجاب کے کئی شہروں میں اپنی شاخیں قائم کی تھیں۔ جب متحدہ صوبوں کے مسلم اشرافیہ نے اکتوبر 1906 میں وائسرائے سے ملاقات کے لیے ایک مسلم وفد کا انتظام کیا تو انہوں نے ایک بار پھر بنگالیوں کو ان کے خیال میں مناسب جگہ پر رکھا۔ وفد کے 35 رہنماؤں میں صرف 5 بنگالی تھے اور مشرقی بنگال اور آسام کے صوبے سے صرف ایک نمائندہ شامل تھا۔ بنگال کے 5 بنگالیوں میں سے صرف 2 اس صوبے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ دیگر 3 اردو بولنے والے غیر بنگالی تھے جو اس صوبے میں مقیم تھے۔ مشرقی بنگال اور آسام کے نئے مسلم اکثریتی صوبے کی نمائندگی ایک واحد آواز کے ذریعے ہوئی جو میمن سنگھ سے سید نواب علی چودھری کی تھی۔ اس توہین کے باوجود بنگالیوں نے دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ AIML کے قیام میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ پہل نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ کی طرف سے ہوئی۔ افتتاحی اجلاس میں موجود کل مندوبین میں سے آدھے سے زیادہ مشرقی بنگال اور آسام سے تھے۔ 68 میں سے 38 متحدہ صوبوں نے صرف 16 مندوبین بھیجے، پنجاب نے 5، بہار نے 4، مغربی بنگال نے 3، بمبئی نے 1 اور دلی نے 1۔ پھر بھی جب نئی جماعت کی عبوری کمیٹی کے نام لیے گئے تو دیکھیں
مشرقی بنگال اور آسام سے صرف 4 اراکین تھے، جبکہ متحدہ صوبوں نے 23 نشستیں حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ دونوں مشترکہ سیکٹری بھی متحدہ صوبوں سے تھے، نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک۔ شملہ وفد کے معروف سالوں اور AIML کے رائج کے دوران، یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کے رائج کے دوران، بنگالیوں کو اس سے بھی زیادہ ذلت کا سامنا تھا۔ سب سے اہم مسئلہ جو ہر بنگالی مسلمان کے دل اور زندگی کو چھو رہا تھا وہ بنگال کی تقسیم تھی۔ یہ کسی بھی صورت میں صرف ایک صوبائی معاملہ نہیں تھا۔ بنگال کی تقسیم اور ایک نیا مسلم اکثریتی صوبہ بنانے کے خلاف ہندو احتجاج کو انڈین نیشنل کانگریس کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس نے اس تنازع کو آل انڈیا سطح پر پہنچا دیا، جہاں اس نے گہرے جذبات کو بھڑکایا اور اکثر خون ریز ہندو مسلم فسادات کا سبب بنا۔ بنگالی مسلمان فطری طور پر امید رکھتے تھے کہ نئی جماعت ان کا معاملہ اٹھائے گی اور انہیں مکمل اخلاقی اور سیاسی حمایت دے گی۔ حق ان کے ساتھ تھا، لیکن مسلم لیگ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ شمالی ہندوستان کے رہنماؤں نے پہلے ہی اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی جب شملہ وفد تیار ہو رہا تھا۔ نواب سلیم اللہ اور سید نواب علی چودھری نے اصرار کیا کہ وفد واسرائے سے یقین دہانی حاصل کرے کہ صوبے کی تقسیم کا فیصلہ ہندو دباؤ کے باوجود قائم رہے گا۔ کچھ غیر بنگالی اراکین کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کی وجہ سے یہ مطالبہ شملہ خطاب میں شامل نہیں کیا گیا۔ اپنے قیام کے لمحے سے ہی آل انڈیا مسلم لیگ نے بنگال کے احساسات کے ساتھ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ اپنے افتتاحی اجلاس میں اپنے صدارتی خطاب میں نواب وقار الملک نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ آغا خان جو جماعت کے مستقل صدر تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تقسیم کے خلاف ہیں۔ اس طرح انہوں نے ہندوؤں اور کانگریس کے ساتھ کھڑے ہونے کا انتخاب کیا۔ 1906 اور 1911 کے درمیان آل انڈیا مسلم لیگ نے 46 قراردادیں منظور کیں۔ جماعتی تنظیمی معاملات کی قراردادیں ان 46 میں شامل نہیں، ان میں سے صرف 2 تقسیم کی حمایت میں تھیں۔ ایک 1906 میں ڈھاکہ کے افتتاحی اجلاس میں منظور کی گئی اور دوسری 1908 کے امرتسر اجلاس میں۔ بعد والی کو پہلے ایجنڈے سے ہٹا دیا گیا، لیکن نواب علی چودھری کے سخت اصرار پر بحال کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے اسے پیش کیا۔ ان وجوہات کی بنا پر مشرقی بنگال اور آسام کی صوبائی مسلم لیگ کے رہنماؤں نے AIML کی سرگرمیوں اور پالیسیوں سے اپنی دلچسپی کھو دی۔ ان کے اس رویے کو اپنانے پر انہیں مورد الزام ٹھہرانا مشکل ہے۔ 1911 میں تقسیم کی منسوخی اور صوبہ بنگال کی بحالی کے بعد ایک بنگال صوبائی مسلم لیگ وجود میں آئی۔ اس نے 1912 سے مرکزی جماعت کے ساتھ تعاون کیا، یہاں تک کہ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کا حیرت انگیز دھچکا لگا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنی پوری دانشمندی کے ساتھ مذاکرات کیے اور دستخط کیے، لیکن بنگالی رہنما غیر حاضر تھے۔ اس پیکٹ نے بنگالیوں کو چکا دیا۔ اپریل 1917 میں اپنے تیسرے سالانہ اجلاس میں بنگال مسلم لیگ نے آل انڈیا مسلم لیگ کونسل سے درخواست کی کہ وہ صوبائی اسمبلی میں بنگال کے مسلمانوں کی نمائندگی کے تناسب کے حوالے سے ان کے مفادات پر مزید غور کرے۔ اس درخواست کا کوئی جواب نہیں ملا۔ مقامی مایوسی نے صوبائی جماعت سے بڑی تعداد میں انحراف کی راہ ہموار کی۔ باغیوں نے پھر ستمبر 1917 میں اپنی علیحدہ تنظیم قائم کی، جس کا نام سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن تھا۔ صوبے میں مسلمانوں کے مفادات کے مؤثر تحفظ کے لیے سید نواب علی چودھری کو اس کے صدر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ نئی جماعت کے لیے منتخب کردہ نام نے 1877 میں امیر علی کے سید احمد خان کے احکامات کے خلاف بغاوت کو یاد کیا۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ نام 40 سال پہلے کے واقعات کو یاد کرنے کے لیے اپنایا گیا تھا یا نہیں۔ سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کے قیام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مسلم لیگی جو اب صوبائی لیگ کی نمائندگی کرتے تھے، لکھنؤ میں کی گئی غلطی کو قبول کر چکے تھے یا اسے بھول چکے تھے۔ 30 جنوری 1920 کو بنگال مسلم لیگ کونسل نے ایک قرارداد منظور کی، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ حکومت کو بنگال میں مسلمانوں کی نمائندگی صوبائی اسمبلی میں 50% تک بڑھانے کے لیے تحریک دے۔ مرکزی مسلم لیگ نے اس تجویز پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ لکھنؤ پیکٹ کے خلاف اپنی 6 سالہ ناکام جدوجہد سے تھک کر اور اپنی ہی جماعت سے مایوس ہو کر بنگالی مسلمانوں نے اب ہندوؤں کی طرف رجوع کیا۔ نتیجہ CR داس اور عبد الرحیم معاہدہ تھا، جو عام طور پر بنگال پیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ منظر 1971 میں دوبارہ پیدا ہوا جب مشرقی پاکستانی حکومت پاکستان اور مغربی پاکستانیوں کے رویے سے بیزار ہو کر بھارت کی طرف مدد کے لیے رجوع کریں گے۔ اس کے باوجود بنگالی عدم اطمینان کی اہمیت اور سنگینی آل انڈیا مسلم لیگ کو متحرک کرنے میں ناکام رہی، جس کے رہنما پبلک میں پیکٹ کا دفاع کرتے رہے، جس سے بنگالیوں کو شدید رنج پہنچا۔ دسمبر 1924 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے بمبئی اجلاس میں اپنے صدارتی خطاب میں سید رضا علی، جو پیکٹ کے مذاکرات کرنے والوں میں سے ایک تھے، انہوں نے اعلان کیا، اگر دوسری جماعت یعنی ہندوؤں نے اس لکھنؤ پیکٹ کی شرائط پر ایمانداری سے عمل کیا ہوتا، پنجاب اور بنگال کی شکایات مضبوط اور جائز ہے، پھر بھی میں اس کی شرائط پر دوبارہ غور کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں۔ 1926 میں جناح نے ابھی تک پیکٹ کو مسئلے کا بہترین عارضی حل قرار دیا تھا۔